جو ہے نا ام سادات ہیں، مخدومہ کائنات ہیں، دختر مصطفیٰ ہیں، عکس مصطفیٰ ہیں، آپ محدثہ بھی ہیں، مفتیہ بھی ہیں، فاطمہ زہرا بھی ہیں، بطول بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، خیر النساء بھی ہیں، اور خاتون جنت بھی ہیں، سیدہ خاتون جنت بھی ہیں، آپ کے بے شمار القابات ہیں۔ آج آپ کا وصال ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی باکمال شخصیت تھی، بڑی باکمال شخصیت ہے، یعنی کہ اس طرح کہہ لے کہ آپ کے کمال کی درجہ جو اللہ نے انعام دیا نا، یعنی کہ کوئی اچھا کام کرے نا کوئی بندہ، اس کو اس کا آقا انعام دیتا ہے، اور انعام اس کو اچھا سے اچھا دیتا ہے جو اس کی مراد کے مطابق کام کرے۔ اللہ نے حضرت فاطمہ کو جو انعام دیا نا، ذرا سن کے اپنے کلیجوں میں ٹھنڈ محسوس کرنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کو جو اللہ نے انعام دیا نا، اللہ نے جب دیکھا کہ اب شہزادی کونین کے لیے میں انعام دوں تو کون سا دوں، جس کی عبادت اتنی ہے کہ جب رات بیتتی ہے، رات کو سجدے میں پڑتی ہے، سجدہ ہی نہیں مکمل ہوتا، سورج پھر نکل آتا ہے، پھر اللہ سے دعائیں کرتی ہے، اللہ یہ رات اتنی سی چھوٹی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کا مقام ہی ہے جس کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام فرمائے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کا دل دکھایا اس نے میں آقا کا دل دکھایا، اور جس نے میرا دل دکھایا گویا اس نے خدا کا دکھایا۔ اور فرمایا کہ فاطمہ وہ ہیں کہ جب یہ فاطمہ آیا کرتی تھی، حضور اتنی محبت فرماتے، کبھی کبھی تربیت اپنے باپ سے ملتی ہے، اور حضور نے یہ کائنات کو اور پوری رہتی قیامت تک ثابت کر دیا کہ بیٹیوں کو برا بھلا نہ سمجھو، کیونکہ میں محمد بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اور فرمایا کہ میری بیٹی جب میرے پاس آتی تھی، حضور اٹھ کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ چوما کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ کو اپنی سیج جہاں بیٹھے تھے اپنے پاس بٹھایا کرتے۔ اور کمال کی تربیت حضرت فاطمہ کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب حضرت فاطمہ کے پاس حضور جاتے نا تو حضرت فاطمہ بھی اٹھ کر آقا کا ہاتھ چوما کرتی، اور ہاتھ چوم کر اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ یا تربیت چیک کرو، آج ہم جو ہیں یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بھئی باپ کنٹرول دیتا ہے، اگر باپ یہ سکھائے کہ بیٹا جب تو میرے گھر میں آئے تو یہ عزت میں تجھے دیتا ہوں، جب میں تیرے گھر میں جاؤں تو مجھے عزت دینا، پھر دیکھنا تیرے پیدا ہونے والے یا تو حسن ہوں گے یا حسین ہوں گے، پھر دیکھنا منظر ہی چینج ہو جائے گا، نقشہ ہی چینج ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے پوچھا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، امی جان یہ تو بتائیں کہ حضرت فاطمہ تھی کیسی؟ حضرت فاطمہ کے بارے میں پوچھ لیا کہ فاطمہ تھی کیسی؟ سنیے حضرت ام سلیم کیا فرماتی ہیں۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ فاطمہ کے بارے میں سننا چاہتے ہو تو نظروں کو جھکا لو۔ اللہ اکبر، فاطمہ کے بارے میں سننا چاہتے ہو نظروں کو جھکا لو۔ کہا امی جان وہ تھی کیسی؟ حضرت ام سلیم فرماتی ہے کہ جب میں ان کو دیکھتی نا تو ان کے ماتھا اور ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے مصطفیٰ کا چہرہ ہے، اور جب ان کی چال کو دیکھتی ان کی چال ایسی تھی جیسے مصطفیٰ کی چال ہے، اور جب ان کی گفتگو کو سنتی ان کی گفتگو ایسی تھی جیسے میرے آقا کی گفتگو ہے، اور 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکنے والا چہرہ میری فاطمہ کا تھا۔ اور کیا بتاؤں، فاطمہ کا کردار ایسا تھا جیسے یہ دودھ نہیں ہوتا سفید، فرمایا فاطمہ کا کردار اتنا سفید تھا، اور فرمایا فاطمہ کے کردار اور بولنے میں مٹھاس اتنی تھی کہ شہد سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں حضرت ام سلیم کا یہ کردار، قربان جائیں حضرت فاطمہ کو انعام کیا ملتا ہے، اور حضرت فاطمہ پردے کا اتنا اہتمام کرتی تھی۔ آپ اسی سے حساب لگا لیں کہ حضرت فاطمہ پردے کے اہتمام کتنا کرتی ہوگی۔ جب آپ کا وقت آخر قریب آیا نا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، 6 ماہ تک آپ حیات رہی حضور کے وصال ظاہری کے بعد 6 ماہ تک حیات رہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب آپ کا وصال ہوا نا تو آپ 6 ماہ یہ دورانیہ جو ہے نا کبھی بھی مسکرائے نہیں، حضور کے جانے کے بعد کبھی بھی مسکرائی نہیں ہے۔ حضرت ملا علی قاری اور علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت حلبیہ میں اس بات کو نقل کیا ہے، اور اسی بات کو جامع صغیر میں بھی نقل کیا گیا ہے، شرح تہذیب میں بھی اس بات کو نقل کیا، بے شمار کتب جو ہیں ان میں نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ کے سامنے نا جو 4 پائی ہے نا جنازے والی، ہماری تو ہوتی نا اوپر سے خالی 4 پائی کی طرح 4 پائی ہوتی ہے، حضرت فاطمہ کے سامنے جیسے وہ آج کل ڈولی نہیں بنی ہوتی جس کو چاروں طرف سے پردہ ہوتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، حضرت فاطمہ کے پردے کی مثال یہ ہے۔ فرمایا حضرت فاطمہ کے سامنے ویسی لائے گی، آپ مسکرا کے فرماتی یا اللہ تیرا شکر ہے اس فاطمہ نے زندگی میں کسی کو اپنا ایک بال نہیں دکھایا تھا، جب دنیا سے جائے گی تو کوئی غیر میرا مجھے دیکھے گا تو نہیں نا۔ اتنا خوش ہوئی، اور اتنا خوش ہونے کے بعد
یارو پھر دیکھو اللہ کیا انعام دے گا. جو رب کی اتنی مطیع و فرما بردار شخصیت ہو، جو رب کی اتنی عبادت کرنے والی ہو، جو اتنی سخی ہو، آپ کا ہر پہلو جو ہے، میں کس پہلو پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات کروں، جو ہمیں حضرت فاطمہ کی سیرت سے اپنی اولاد کو سکھانا تو چاہیے نا. پردے کا اتنا اہتمام کرتی. یہ معاشرہ نہیں تھا کہ ادھر مرد اور ادھر عورتیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے. یہ معاشرہ نہیں تھا بھئی. حضرت فاطمہ حضور کی شہزادی اگر پردے کا اتنا اہتمام کرتی ہیں تو بتاؤ پھر ہمیں اپنی بہو اور بیٹیوں کو کتنا پردے کا درس دینا چاہیے. اور آخر میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے انعام دیا، بتاؤں کیا دیا؟ اللہ نے جو انعام دیا نا حضرت فاطمہ کو، کمال کا انعام دیا. فرمایا جب حضرت فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہوں گی نا، اللہ اکبر، پل صراط سے گزر رہی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، اے اہل محشر نظروں کو جھکا لو، شہزادی کونین آ رہی ہے. یہ وارثان منبر و محراب کی وہ خاتون آ رہی ہیں. فرمایا اللہ نے پھر یہ انعام دیا کہ جنت تو ہر ایک کو ملنی تھی، لیکن جنت میں اللہ درجے دیکھتا کہ کس درجے پہ فاطمہ کو رکھوں. فرمایا فاطمہ کا مقام کوئی عام مقام نہیں تھا، بلکہ اللہ نے فاطمہ کو تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. اور یہاں تک نہیں، فرمایا جو تیرے پیٹ سے آئے ہیں نا حسن حسین، میں ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بناتا ہوں. تو یارو یہ انعام کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. جب اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو پردے کے بارے میں بات آئی. ایک حدیث حضور کی، حضرت ام مکتوم صحابی رسول ہیں، نبینے تھے، معزن رسول بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں. ام مکتوم نبینے تھے، حضور کے پاس آئے تو حضور کی ازواج بیٹھی تھی. آقا علیہ السلام نے ازواج سے فرمایا اندر چلی جاؤ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو نبینہ ہے، نہیں دیکھ سکتا. حضور نے فرمایا وہ نبینہ ہے، تم نہیں، اندر چلی جاؤ. بھئی اتنا پردے کے اہتمام. تو ہمیں یہ درس کہاں سے ملتا ہے؟ بھئی اسلام سے ملتا ہے نا، شریعت سے ملتا ہے نا. نہ کسی مولوی سے، نہ پیر سے، نہ ملا سے، نہ جاگیر سے، نہ مالک سے، نہ چودھری سے، نہ کسی ذات و برادری سے نہیں. اگر ہمیں یہ اسلام ملتا ہے تو حضور کی ذات سے ملتا ہے. حضور نبی علیہ السلام نے حضور نبی علیہ السلام نے اس اسلام کو ایسے چھان بین کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ ساری کی ساری میری زندگی جو ہے وہ اسلام ہے. یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا کردار، یہ ہے آپ کا کریکٹر. اور اتنی آپ کریکٹر بلڈر مالک کی بہت بڑی بلند پایا خاتون تھی، اللہ نے انعام بھی کمال کا دیا. آج ان کا وصال ہے تو کسی اعلیٰ حضرت عظیم و برکت فرمانا شمع رسالت فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن حسین ہے پھول. کہ جنت میں جائیں گے یہ دونوں شخصیات جن کے سردار بھی مما اور جن کا جنتی نوجوانوں کے مردوں کے سردار بھی پتر ہوں، ان کی پھر شان ورا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق و مالک و مولا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے سے ہمیں اپنی بہو بیٹیوں اور ماؤں بہنوں کو بھی حیا کی چادر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہماری عورتوں کو بھی حیا عطا فرمائے، با پردہ بنائے، اور ہم مردوں کو حضرت عثمان غنی جیسی حیا عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی العالمین. افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے پروردگار عالم، خالق و مالک و مولا، نماز اثر ادا کی یا رب العالمین. درس قرآن دیا سنا، اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما. مولا خاتون جنت کا ذکر خیر سنا، یا اللہ خاتون جنت کے صدقے سے یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو حیا کی چادر نصیب فرما. یا رب العالمین حضرات صحابہ کے صدقے سے ہمیں اپنے کردار، اخلاق، علم و عمل کو اچھا بنانے والا بنا. مولا نیک بنا، ایک بنا، متقی پرہیزگار بندہ بنا. یا اللہ حلقہ احباب میں جو تشریف لاتے ہیں، قرآن کے فہم و فراست کے لیے بیٹھتے ہیں، مولا ان کی من کی مرادیں پوری فرما. یا رب العالمین تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ رمضان میں جہاں تو بہت سے گناہ گاروں کو معاف فرما رہا ہوگا، جن پہ اپنی رحمت عام کر رہا ہوگا، مولا ہم بھی تیری رحمت کے طلبگار ہیں. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری کامل بخشش و مغفرت فرما. خالق و مالک و مولا جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان بالخیر لے کر جائیں. یا اللہ رمضان مبارک میں مدینہ طیبہ صلح جالیوں کو چومنا، مدینے کی گلیوں میں گھومنا، جنت البقیع میں ہمارا مدفن بنا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے مولا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. کیا مانگے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، بلکہ وہ عطا ہو جس میں گھر کا بھلا ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.